زمین والے بھی مل کر اس پر پوری زمینیں ہی الٹ دو گے یہ پھر بھی دفن نہیں ہوگا, یہ باہر نکل آئے گا. انہوں نے پوچھا وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جس دن اس نے ارتداد کیا تھا, یہ مرتد ہوا تھا, مصطفیٰ کریم نے اپنی زبان معجز بیان سے فرمایا تھا کہ جا تجھے زمین کبھی جگہ نہیں دے گی. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی. جا تجھے کبھی زمین جگہ نہیں دے گی. تو یہ زمین یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے, لیکن میرے مدنی کا کمال یہ ہے کہ میرا رسول جو زبان سے نکال دے میرا اللہ وہ کر دیتا ہے. نکلی جو منہ سے تیرے وہ بات کہ رہی, نکلی جو منہ سے تیرے وہ بات کہ رہی, فقط کے اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی. ہے شب کو کہا جو دن ہے, شب کو کہا جو دن ہے تو سورج نکل آیا, دن کو کہا جو شب ہے تو رات ہو کے رہی. میرے نبی کی دعا کو اپنی دعا, میرے نبی کو ایسی اس کی دعا کو نہ سمجھو جیسے تمہاری آپس کی دعائیں. رب کی مرضی ہے قبول کرے, رب کی مرضی ہے قبول نہ کرے. میرے یار کی شان تو یہ ہے کہ اس کے تو ایک اشارے ابرو کو بھی اللہ خالی نہیں جانے دیتا. سبحان اللہ, ایک ابرو کے اشارے کی بھی لب لاج رکھتا ہے. چے جے کے سرکار کے ہاتھ اٹھ جائیں یار, بے ذوقی ہو کر نہیں یار, سبحان اللہ کی صدا لگا. چے جے کے سرکار کے دونوں ہاتھ اٹھ جائیں, اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بڑی مشہور بات ہے لیکن عنوان کو ٹچ لگانے کے لیے ضروری عرض کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ تو آپ کے سامنے کہ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں سر جھکا کے بیٹھا ہے, رب کا حبیب کا لاڈلا صحابی رسول ہے, سر جھکا کر بیٹھے. آقا نے دیکھا, فرمایا ابو ہریرہ کیا مسئلہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ, اے مدنی کریم, پریشان اس لیے ہوں کہ روزانہ جب آپ کے دربار سے میں واپس پلٹ کے اپنی ماں کے پاس جاتا ہوں, حضور ماں مجھے سخت جھڑکتی ہے, سخت اذیتیں دیتی ہے, مجھے سخت ذہنی ٹارچر کرتی ہے. اے کریم آقا اس لیے پریشان ہوں, گھر جاتا ہوں ماں بھی ہے, کہہ بھی کچھ نہیں سکتا, لیکن وہ آپ کے پاس آنے کو سخت ناپسند کرتی ہے. اور حضور حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کو تو چھوڑ ہی نہیں سکتا. میرے آقا نے فرمایا کیا چاہتا ہے تو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری ماں مومنہ ہو جائے. اے اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیے کہ اللہ کریم میری ماں کو ہدایت کا نور عطا فرما دے. میری آقا نے ہاتھ اٹھائے, ابو ہریرہ دوڑنے لگ گئے. یہ وہ ابو ہریرہ کے جن سے وہ حدیثیں مروی ہیں کہ میری آقا نے فرمایا اور جب زمین پہ چلو تو پروقار طریقے سے,
جب زمین پہ چلو تو بڑا ٹھہر ٹھہر کر چلو. آج یہ متانت و وقار کا مجسمہ سراپ ہے, متانت و وقار. حضرت ابو ہریرہ آپ تیز تیز بھاگ رہے ہیں. کسی نے پروک کر پوچھا, اور رسول اللہ کسی ابھی اتنا تیز کیوں بھاگ رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا, فرمایا ہٹ جاؤ, میں جلدی جلدی گھر جانا چاہتا ہوں. ادھر میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے, دعا کی, مولا ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت کا نور عطا فرما دے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہٹ جاؤ میرے راستے سے, میں جلدی جلدی گھر جانا چاہتا ہوں, اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچا ہوں یا مدینے والے سلطان کی دعاؤں کا اثر میرے گھر میں پہلے پہنچا ہے. نعرے تکبیر, یار مجمع چھوج پیدا ہوئے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, علماء اہل سنت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, جا کر دروازے پہ دستک دی. اندر سے والدہ کی طرف سے جواب آیا, ابو ہریرہ اور تیری چاہت پوری ہو گئی, میں بھی تیرے نبی کی نوکر اور غلام بننے کو تیار ہوں. نکلی جو ماں سے تیرے, یار قربان امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پر. اور یاد رکھو کہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے یہ جو بستر چھنگ پارٹی سے جو اختلاف کیا نا, یہ کوئی روٹی حلوے کا اختلاف نہیں تھا, یہ کوئی اونچی آواز سے درود پڑھنے اور آہستہ پڑھنے کا نہیں تھا کہ جیسے آج معاشرے میں لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ اونچا درود پڑھتے ہیں, ہم آہستہ پڑھتے ہیں, یہ ذکر کرتے ہیں, ہم ذکر نہیں کرتے, یہ میلاد کرتے ہیں, ہم میلاد نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جو کرے بسم اللہ, اور جو نہ کرے تو ہمیں کیا ہے. وہ لوگ نمازیں بھی تو چھوڑتے ہیں نا. بابا ہمارا ان سے اختلاف کان کھول کے سنو, نہ ذکر کا ہے, نہ درود و سلام کا ہے, نہ انگوٹھے چومنے کا ہے, نہیں میلاد کرنے اور نہ کرنے کا ہے. اور یہ تو مستحب ہیں, کوئی کرے تو بسم اللہ, نہ کرے تو نہ کرے, ثواب سے محروم رہے گا. لیکن ان سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ ان کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا, نبی مر کے مٹی میں مل گیا. ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی بڑے بھائی جیسا ہے, ان کی کتابوں میں موجود ہے نبی کا علم معاذ اللہ جانوروں کے علم کی طرح ہے. ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ شیطان کا علم رسول اللہ کے علم سے زیادہ ہے. بابا یہ وہ کفریات ہے, یہ وہ لغویات ہے کہ جن کے باعث میرے بریلی کے شاہ احمد رضا کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا نانا وہ عاشق بھی زندہ ہو اور تمہاری گستاخیاں بھی ہوتی رہے. اس لیے وہاں انہوں نے جب ان کا لگایا نا رگڑا, یہ بعد میں انگریز کی گود میں پل پل کے, جس طرح آپ دیکھتے رہے ہو کہ جس طرح آج امریکیوں کی گود میں ایک خودکش دھماکہ کرواتے ہیں تو جناب کروڑوں روپیہ لے لیتے ہیں, ایک مزار پہ دھماکہ کرواتے ہیں اور کتنا کروڑوں اربوں روپیہ لے لیتے ہیں. کم از کم 10-15 مدرسے تھے انج پہ پڑھنے, اور یہ ہماری چلی سادی کمپنی وہ بھی تو قرآن پڑھانے, وہ جی کوئی نواں قرآن تو نہیں پڑھانے, وہ بھی تو ہی قرآن پڑھانے. سبحان اللہ, تیری سوچ تے میں قربان. ایک کدے منہ پھلیاں وچ نکلیا بھی کرو نا. کیا زندگی بس کنک کپنی تے وانی تے کھانی تے بس اگلی فصل پچھلی ختم تو اگلی, کیا زندگی اس چیز کا نام؟ دین کے معاملے میں کوئی تم سے نہیں پوچھا جائے گا, بس صرف یہی پوچھا جائے گا کہ کتنی من کنک ہوئی تھی اور کتنے من باجرا ہوا تھا. وہی تے سنی اپنے آپ کھانے. ہن کھوتے ہو تو بورڈ لگیا ہوا ببر شہر, تو کھوتا کھوتا ہی ہے. ہوں سکے تسی جا کے سٹو جناب اللہ گوشت سٹو کھا ہوئے اس کے کھانا. ہوں نہ بولے جوگا نہ دسے جوگا کہ بھائی جی بورڈ لگے ہویا بچوں میں کھوتا ہی. خدا کے بندو, صرف بورڈ لگا ہوا ہے سنت والجماعت. ہو جی یہ بھی تو سنی ہے. سنی کسی گستاخ کو نہیں کہتے. سبحان اللہ, کوئی گستاخ سنی نہیں ہو سکتا. اور کچھ لوگ جو ہے نا یہ
او جی میں انہوں نال 10 سال انہیں مسیتی نماز پڑھنا رہا اللہ اتنیاں مٹھیاں لڑکیاں تقریراں کرنے انہاں تک کدے گستاخی نہیں کیتی